بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 9 دسمبر 1903۔ ایک احمدی دوست نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے متعلق آریہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے اعتراض کی اصل جڑ معجزات اور خوارق پر نکتہ چینی کرنا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے دعویٰ کرتے ہیں اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں مبعوث کیا ہے کہ قرآن کریم میں جس قدر معجزات اور خوارق انبیاء کے مذکور ہوئے ہیں ان کو خود دکھا کر قرآن کی حقانیت کا ثبوت دیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر دنیا کی کوئی قوم ہمیں آگ میں ڈالے یا کسی اور خطرناک عذاب اور مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق ضرور ہمیں محفوظ رکھے گا۔ بعد اس کے خدا تعالیٰ کے تصرفات اور اپنے بندوں کو عجیب طرح ہلاکت سے نجات دینے کی مثالیں دیتے رہے، اور اس ضمن میں حضور نے فرمایا، ایک دفعہ کا ذکر ہے جب میں سیالکوٹ میں تھا، ایک مکان میں اور چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے، بجلی پڑی اور ہمارا سارا مکان دھوئیں سے بھر گیا، اور اس دروازے کی چوکھٹ جس کے متصل ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ایسی چیری گئی جیسے آرے سے چیری جاتی ہے، مگر اس کی جان کو کچھ بھی صدمہ نہ پہنچا۔ لیکن اسی دن بجلی تیجا سنگھ کے شوالے پر بھی پڑی اور ایک لمبا راستہ اس کے اندر کو چکر کھا کر جاتا تھا جہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ تمام چکر بجلی نے بھی کھائے اور جا کر اس پر پڑی اور ایسا جلایا کہ بالکل ایک کوئلے کی شکل اسے کر دیا۔ پھر یہ خدا کا تصرف نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک شخص کو بچا لیا اور ایک کو مار دیا۔ خدا نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ وعدہ واللہ یعصمک من الناس کا ہے، پس اسے کوئی مخالف آزما لے اور آگ جلا کر ہمیں اس میں ڈال دے، آگ ہرگز ہم پر کام نہ کرے گی اور وہ ضرور ہمیں اپنے وعدے کے موافق بچا لے گا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم خود آگ میں کودتے پھریں، یہ طریق انبیاء کا نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، البقرہ آیت 196۔ پس ہم خود آگ میں دیدہ دانستہ نہیں پڑتے، بلکہ یہ حفاظت کا وعدہ دشمنوں کے مقابل پر ہے کہ اگر وہ آگ میں ہمیں جلانا چاہیں تو ہم ہرگز نہ جلیں گے۔ اس لیے میرا ایمان تو یہ ہے کہ ہمیں تکلف اور تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے خدا کے باطنی تصرفات ہیں ویسے ہی ظاہری بھی ہم مانتے ہیں، بلکہ اسی لیے خدا نے اول ہی سے الہام کر دیا ہوا ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کے غلام ہے، بجوز اس طریق کے کہ خدا خود ہی تجلی کرے اور کوئی دوسرا طریق نہیں ہے جس سے اس کی ذات پر یقین کامل حاصل ہو۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، الانعام آیت 104۔ اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابصار پر وہ آپ ہی روشنی ڈالے تو ڈالے، ابصار کی مجال نہیں ہے کہ خود اپنی قوت سے اسے شناخت کر لیں۔ ان دنوں میں گھر میں کس قدر تکلیف رہی، گھر پر بیماری میں مبتلا تھا، لیکن اس نے اول ہی تسلی دے دی تھی، خوش باش عاقبت نیکو خاد۔ آریوں کی زبان درازیاں ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ ان کے مذہب کی حالت تو افاقت الموت ہی معلوم ہوتی ہے۔ طبیبوں نے مانا ہے کہ ایسا ہوا کرتا ہے کہ جب ایک شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو بعض اوقات اٹھ کر بیٹھ جایا کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تندرست ہے، مگر موت آدب آتی ہے۔ ان کا شور و شر بھی ایسے ہی ہے۔ جس مذہب میں روحانیت اور خدا سے تعلق نہیں ہوتا، خدا سے صافی تعلق نہیں ہوتا، وہ بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ آریوں کی شوخی اور اس جوش و خروش سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زبان درازیوں اور شوخیوں کا بہت جلد خاتمہ ہوگا۔ جب موسم بہار آتا ہے تو بہت سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر جب ان کو پر لگتے ہیں تو وہ بہت جلد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اب خدا کے فضل سے اسلام کے لیے موسم بہار ہے، ضرور ہے کہ ایسے کیڑے پیدا ہوں، اب ان کو پر لگ گئے ہیں، بس یہ بھی تھوڑی مدت کے مہمان ہیں، اور اگر ذرا اور غور سے دیکھا جاوے اور ان کے سب و شتم کو الگ کر دیا جاوے تو ایک طرح سے انہوں نے خدمت اسلام کی ہے، کیونکہ زمانہ فیض عوج تھا اور مولویوں وغیرہ سے کب یہ بات ہونی تھی کہ اس قدر ہندوؤں سے بت پرستی وغیرہ ترک کرواتے۔
ان لوگوں نے جو ہزاروں دیویوں اور بتوں کو ترک کیا ہے، یہ خدمت اسلامی ہے۔ ذرا روحانیت ان میں آئی تو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ پہلے زمانوں میں جب ہندو مسلمان ہوتے تھے، وہ در حقیقت انتشار روحانیت کا زمانہ نہ تھا، اس لیے گمراہ رہے۔ اب جب روحانیت ان میں پیدا ہوئی اور حق کو انہوں نے اشراق کر لیا تو پوری شرح صدر اور زور سے اسلام میں داخل ہوں گے۔ یاد رکھو، ایسے لوگوں سے ہرگز ڈرنا نہیں چاہیے۔ ڈرنا ایسے شخص سے چاہیے کہ جس میں روحانیت ہو، اس لیے کہ اس کا حملہ خدا کا حملہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اکثر الصلیب کے یہ معنی نہیں ہے کہ مسیح آ کر اپنے ہاتھ سے صلیبوں کو توڑتا پھرے گا، بلکہ کسر صلیب میں یہ بات داخل ہے کہ ہر ایک اسے بے تکلف سمجھ سکتا ہے کہ اس زمانے میں کسر صلیب کے سامان خود مہیا ہو جائیں گے۔ اس کام کو ایک انسان مسیح کی طرف منسوب کرنا میرے نزدیک شرک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسیح موعود ایسے زمانے کا آدمی ہوگا جس میں یہ سامان موجود ہوں گے، اور وہ اس وقت موجود ہیں، اور وہ اس وقت موجود ہیں۔ در حقیقت صلیب کا کاسر مسیح موعود نہ ہوگا بلکہ خود خدا ہوگا۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ کوئی عیسائی دنیا میں نہ رہے گا، اسلام ہی اسلام ہوگا، بلکہ جبکہ خدا تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ان کا وجود قیامت تک رہے ہے، ان کا وجود قیامت تک رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نصارہ کا مذہب ہلاک ہوگا اور عیسائیت نے جو عظمت دلوں پر حاصل کی ہے وہ نہیں رہے گی۔ 11 دسمبر 1903 شام کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ دھرم پال نے خلق طیور اور احیاء موتہ پر بھی اعتراض کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصل میں خلق طیور اور احیاء موتہ پر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ اس سے ایسے پرندے مراد ہیں جن کا ذبح کر کے گوشت بھی کھایا جا سکے، اور نہ احیاء موتہ سے یہ مطلب ہے کہ حقیقی مردے کا احیاء کیا گیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ خلق طیور اس قسم کا تھا کہ حد اعجاز تک پہنچا ہوا تھا، اور احیاء موتہ کے یہ معنی ہے کہ اول روحانی زندگی عطا کی جاوے، اور دوسرے یہ کہ بذریعہ دعا ایسے انسان کو شفا دی جاوے کہ وہ گویا مردوں میں شمار ہو چکا ہو۔ جیسا کہ عام بول چال میں کہا جاتا ہے کہ فلاں تو مر کر جیا ہے، لیکن ان باتوں کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ ان سے صاف طور پر پوچھا جاوے کہ آیا تم لوگ صورت اعجاز کے قائل ہو یا نہیں۔ پس اگر وہ منکر ہیں تو ان کو چاہیے کہ اشتہار دے دیں اور بہت صاف لفظوں میں دیں، پھر شاید اللہ تعالیٰ کوئی اور کرشمہ قدرت دکھا دے۔ اگرچہ ایک دفعہ وہ ان کو قائل بھی کر چکا ہے، ہم ان کی یہ باتیں فردن نہیں سنتے کہ عصائے موسیٰ کیا تھا اور خلق طیور کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ خدا کا فضل ہمارے شامل حال ہے اور وہ ہر وقت ہماری تائید کے لیے تیار ہے۔ وہ صورت اعجاز کا انکار شائع کر دیں، پھر خدا تعالیٰ کی تائید دیکھ لیں۔ میں قرآن کریم میں جس قدر معجزات آ گئے ہیں، ہم ان کے دکھانے کو زندہ موجود ہیں، خواہ قبولیت دعا کے متعلق ہوں، خواہ اور رنگ کے معجزے کے۔ معجزہ کے منکر کا یہی جواب ہے کہ اس کو معجزہ دکھایا جاوے، اس سے بڑھ کر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ 12 دسمبر 1903 فرمایا، الہام انی ہم الرحمن، یہ خطاب میری طرف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عادات طرح طرح کے منصوبے کرتے ہوں گے۔ ایک شعر بھی اس مضمون کا ہے، اے آنکھ سوئے من بدویدی بسد تبر، از باغباں بے ترس کے من شاخ مثمرم۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ عزیر کے قصے کی بابت ایک دفعہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ واقعہ بعث بعد الموت میں انہوں نے دیکھا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، مرنے کے بعد ایک بات ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ خدا سے بہت ڈرتا تھا لیکن خدا کی قدرتوں کا اسے علم نہ تھا، تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری خاک کو دریا میں ڈال دینا تاکہ میرے اعضاء ایسے منتشر ہو جائیں کہ پھر جمع نہ ہو سکیں۔ جب وہ مر گیا تو اس کے ورثاء نے ایسے ہی کیا، لیکن خدا نے اسے عالم برزخ میں پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ کیا تو اس بات کو نہ جانتا تھا کہ ہم تیرے اجزاء کو ہر ایک مقام سے جمع کر سکتے ہیں اور تجھے ہماری قدرتوں کا علم نہ تھا۔ اس نے بیان کیا کہ چونکہ مجھے اپنے گناہوں کی سزا کا خوف تھا اس لیے میں نے یہ تجویز کی تھی، آخر اس خوف کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا بات ہے جو کہ قبل قیامت ہوتی ہے۔ اس خیال پر میں نے کہا ہوگا، مرنے کے بعد ایک ایسی حالت میں بھی انسان پڑتا ہے کہ اسے اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی، یہ ایک نوم کی قسم ہوتی ہے۔ مولوی عبداللطیف صاحب نے جو شہادت سے اول یہ کہا تھا کہ 6 دن کے بعد زندہ ہو جاؤں گا، اس کے معنی بھی یہ ہو سکتے ہیں کہ 6 دن کے بعد میری بات ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے۔
پھر فرمایا اسی طرح ہم ہر ایک خوارق عادت امر پر ایمان لاتے ہیں اور اس امر کی ضرورت نہیں کہ اس کی تفصیل بھی معلوم ہو۔ بعض وقت ایک آواز آتی ہے لیکن کوئی کلام کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، اس وقت حیرانی ہوتی ہے کہ اس وقت کیا کیا جاوے، آخر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ایسے امور میں آ کر انسان کو عرفان سے پھر ایمان کی طرف عود کرنا پڑتا ہے۔ حال میں ایک اخبار میں دیکھا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک ایسی ہانڈی کا پکا ہوا سالن کھایا ہے جو کہ میری پیدائش سے 30 برس پیشتر کی پکی ہوئی تھی۔ جب انسان ہوا وغیرہ سے محفوظ رکھ کر ایک شے کو اس قدر عرصہ دراز سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو اگر خدا رکھے تو کیا بعید ہے۔ اگر یہ لوگ خوارق عادت کی جزیات پر اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید 300 معجزات ہوں گے، ہم ان کے ایسے لاکھوں خوارق عادت پیش کر کے اعتراض کر سکتے ہیں، ان کا کیا جواب دیں گے؟ ہم تو ان باتوں کو ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے تصرفات دیکھتے ہیں، یہ کہاں تک اعتراض کریں گے؟ خدا شناسی کا مزہ یہی ہے کہ ہر ایک قسم کی قدرت کا جلوہ نظر آوے۔ آریوں کے خدا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں ہڈی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر ان کو ایمان نہیں ہے، اور جب یہ نہ ہوا تو پھر اس سے نہ خوف ہوا، نہ طمع، نہ محبت، نہ عبادت۔ ان کے لیے جواب کافی ہے کہ جیسے ایک اندھے آدمی کے نزدیک ہر ایک رویت قابل اعتراض ہوتی ہے، ویسے وہ بھی ان باتوں کے محسوس کرنے سے معذور ہیں، کیونکہ ہر ایک شے کی حص الگ الگ ہے۔ جیسے آنکھ کے حص ہے تو اس سے کان کو فائدہ نہیں پا سکتا، اور ناک کے حص جس کو آنکھ شناخت نہیں کر سکتی، ایسے ہی ایک انسان جو کہ اعلیٰ قسم کے قوا لے کر آیا ہے اور اسے امور ماورا العقل کو محسوس کرنے کی قوت دی گئی ہے، تو جو وہ دیکھتا ہے اگر دوسرے نہ دیکھیں تو سوائے اعتراض کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ آریوں کی مشابہت اس شخص سے ہو سکتی ہے جس کی ایک آنکھ یا کان نہ ہو اور وہ دوسرے کی آنکھ کان دے کر اعتراض کرے، کہ وہ لوگ ان باتوں سے معروم ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ 20 دسمبر 1903 بوقت ظہر حکیم آل محمد صاحب تشریف لائے اور حضرت اقدس علیہ السلام سے انہوں نے نیاز حاصل کیا اور عرض کی کہ امروہہ میں میرا یہی کام ہے کہ سلسلہ الہی کی تبلیغ کروں اور اسی خدمت میں میری جان نکل جاوے۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا دینی خدمت ہوگی؟ مرنا تو ہر ایک نہیں ہے اور اس جان نے ایک دن اس قالب کو چھوڑنا ضرور ہے، مگر کیا عمدہ وہ موت ہے جو خدمت دین میں آوے۔